ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن۔ یہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور ان کا کلام سچا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قہار و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ارشاد فرماتے ہیں ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے اس کا نشیمن، نہ بخارا نہ بدخشاں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ آج اسی سلسلے میں ایک مومن کا ذکر کرنے چلے ہیں، تو وہ میرے والد گرامی ہیں، اور ان کی پیدائش 12 اکتوبر 1917 کو ہوئی، ان کا وصال 15 جنوری 2003 کو یہیں لاہور میں ہوا۔ یہ ان کے والدین عرب سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کا کوئی پاکستان میں نہیں ہے عزیز، یہی واحد پاکستان میں ہے اپنے والدین کی اولاد۔ تو یہ شجرہ موجود ہے، اور 51 نمبر ہے حضرت علی شیر خدا مشکل کشاس کی بات، اور نجیب الطرفین سید ہیں یہ۔ والد گرامی کو علم جفر اور علم لدنی پر عبور حاصل تھا، اور یہ انہیں اپنے والدین سے بڑوں سے ورثے میں ملا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے زندگی بھر اللہ کی مخلوق کی فی سبیل اللہ خدمت کی۔ کسی طرح کا بھی کوئی کیس آ جاتا تھا نا، یہ قرآن پاک کے عالم تھے، فل 24 گھنٹے قرآن پاک ان کے اندر بھرا رہتا تھا، ہر بات قرآن مجید سے باہر بات ہی نہیں کرتے تھے، ہاں بہت کم بولتے تھے، جب بولتے تھے قرآن مجید کے حوالے سے بات ہوتی تھی، یعنی کھانا بھی مختصر، سونا بھی انہوں نے مختصر، اور جب سوتے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں بار انہیں زیارت نصیب ہوئی۔ یہ وہ ہستی ہیں، وہ خواب بھی میں سناؤں گا ایک آدھا، مگر نہ یہ کہ بہت سارے خواب جو انہوں نے بیان کیے ہیں کسی کو نہیں بتاتے تھے، صرف میں ان کا بیٹا تھا، میں ان کے ساتھ رہتا تھا، اور مجھے ارشاد فرمایا تھا کسی کو باہر نہیں بتانا میری زندگی میں، نہیں تو یہ خواب آنے آقا کا تشریف لانا بند ہو جائے گا، پھر یہ راز ہے۔ تو یہ انہوں نے پھر کہا، تو عزت دولت شہرت ان کو نہیں چاہیے تھی، پھٹے پرانے کپڑے، صرف پیوند لگے ہوئے اور ایک کمبل پرانا سا، اور زمین ٹوٹی پھوٹی فرش، ایسا یعنی کچا فرش، اس کے اوپر رہائش ان کی، اور ایک سیکو گھڑی تھی ہاتھ پہ جس سے ٹائم دیکھ کے نماز پڑھتے تھے وہ اپنی، ہاں جی ہاں۔ تو کوئی شان و شوکت نہیں تھی، ہاں نظر نہیں آتا تھا کہ بزرگ ہیں، نہ، یہ تو بعد میں پتہ لگا کہ اتنی بڑی بزرگ ہستی ہم میں رہ کر چلی گئی۔ تو یہ ان کا ذکر کرنا میرے کندھوں پہ فرض ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی حضرت بابا فرید زندہ ہیں، آج بھی ان جیسے موجود ہیں، حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے بزرگان ہیں آج بھی۔ یہ زمین خالی نہیں ہوگی اللہ کے پیاروں سے، اللہ کا قرآن مجید میں وعدہ ہے، ہم نے ہر خطے میں اپنے بندے اتارے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تبلیغ کا سلسلہ دین کی یہ چلا آ رہا ہے ہر سلسلے میں، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، یہ تو ہم نے فرقے بنائے ہوئے نا، اللہ کے پیارے ہر جگہ موجود ہیں، ہر اس میں مسلک میں موجود ہے، اہل تشیع میں بھی ہیں، اہل حدیث میں بھی ہیں، دیوبندوں میں بھی ہیں، سب جگہ اللہ کے پیارے موجود ہوتے ہیں، اور فراڈیے بھی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں بیٹے۔ ہاں یہ تو آدمی کے کردار سے، جیسے میں نے پڑھا نا، ہر لہجہ ہے مومن کی، مومن ہونا چاہیے، پھر اس کا ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن۔ ہاں یہ نیچے نہیں جاتا، آج کچھ کل کچھ پرسوں کچھ، اور یہی حالت ان کی تھی، ہر روز نئے سے نئے کرامات ہوتی تھیں، مگر وہ ایسے ٹال دیتے تھے، بتاتے نہیں تھے کسی کو، باور نہیں کرتے تھے، دنیا بڑی بڑی دور سے آتی تھی، انہیں شریعت کا درس دیتے تھے، شرک سے ممانعت کرتے تھے، اور مستجیب الدعوات تھے، سب سے بڑی بات، یعنی جو کہہ دینا ہو جانا، کوئی خالی نہیں جاتا تھا، کیونکہ کم بولنا، کم سونا، کم کھانا یہ ان کا خاصہ تھا۔ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ صدق اللہ۔ اذا میں نے جب، زلزلت الارض جب زلزلہ آئے گا، ارض زمین پر،
زلزالہ زلزلہ سخت ہلایا جائے گا زمین کو، واخرجت الارض اور اخراجہ کہتے ہیں نکال دے گی ارض و زمین، اسکالہ جو کچھ اس کے اندر بوجھ ہے یعنی خالی کر دے گی، وہ دن ایسا ہے ہوگا، اس میں اشارہ ہے قیامت کے دن کا، زلزلے کا۔ وقال الانسان، وقال اور کہے گا انسان کہے گا مالہ یہ کیا ہوا، ہاں ہاؤز اٹ از پاسبل، یہ کیسے، انسان حیرت میں رہ جائے گا۔ یوم دن تحدث اخبارہ، وہ دن وہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ وہ ساری اس سے خبریں بیان کروا دے گا کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کام کیا، یہ کرتوت کیے، اس وجہ سے زلزلہ آیا، اس وجہ سے ایسی تباہی کا تم سامنا دیکھ رہے ہو، آسانی سے بھی مر سکتے تھے مگر نہیں، یہ زلزلے میں موت اس لیے آ رہی ہے کہ تم نے برے کام کیے، تب اللہ کی جو وہ جوش میں آتا ہے اللہ کا غضب، اور وہ پھر اسی زمین کو، اس خطے کو زلزلے سے مٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا پرانا طریقہ کار رہا ہے، کہیں زلزلہ چنگاڑ مارتا ہے، مختلف قوموں پہ زوال آئے، عذاب آئے ان کے کرتوتوں کی کوتک کی وجہ سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ابھی تک بہت ساری بچی ہوئی ہے، صرف کہ اللہ سے وعدہ لیا تھا ان پر عذاب نہیں آئے گا، یہ چھوٹے موٹے آ رہے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی قیامتیں ہیں، یہ اشارے ہیں کہ اب بھی سنبھل جاؤ۔ جیسے کشمیر میں زلزلہ آیا، 1,00,000 بندہ مر گیا، یہ پچھلے سالوں کی بات ہے، ہاں تو مگر یہ ابھی بھی نہیں سنبھلے، لوگ نہیں سنبھل رہے نا، پھر تیار کھڑا ہے زلزلہ۔ جب یہ اپنا کوٹا پورا کر دیں گے نا ظلم کا، زمین پہ جو کرتے پھر رہے ہیں لوگ، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ کرنے کے لیے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ جب والد گرامی سے اس موضوع پر بات ہوئی تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی محترم احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں 14 خصلتیں پیدا ہو جائیں گی تو اس پر مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہاں، یہ جو زلزلے ہیں، یہ جو بربادیاں آتی ہیں زمین پہ، آسمان سے آتی ہیں، زمین سے نیچے سے زلزلہ نہیں آتا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہم اوپر سے بھیجتے ہیں یہ عذاب۔ اور کیسے آتا ہے عذاب؟ کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں یہ چیزیں پیدا ہو جائیں، کون سی؟ جب سرکاری مال ذاتی ملکیت بنا لیا جائے، نمبر 2 امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے، نمبر 3 زکوٰۃ جرمانہ محسوس ہونے لگے، زکوٰۃ دیتے ہوئے جرمانہ، شوہر بیوی کا مطیع ہو جائے، بیٹا ماں کا نافرمان ہو جائے، آدمی دوستوں سے بھلائی کرے اور باپ پر ظلم ڈھائے جو ہو رہا ہے، مساجد میں شور مچائے جائیں، شیعہ سنی وابی اہل حدیث، اس طرح سے فتنے پیدا ہو جائیں، قوم کا ذلیل ترین آدمی اس کا لیڈر ہو جائے، آدمی کی عزت اس کی برائی کے ڈر سے ہوئے، وہ مروا دے گا، نشہ آور اشیاء کا کھلا استعمال ہو، مرد ابر ریشم پہنے، ریشمی لباس مرد پہنے، ٹھیک ہے، اولاد موسیقی کو اختیار کیا جائے، یعنی ناچ گانا فل زوروں پہ ہو، تو اس طرح سے رقص و سرور کی محفلیں سجائی جائیں، اور اس وقت کے لوگ اگلوں پر لان تان کریں، پچھلوں پہ، یعنی اپنی غلطی نہیں مان رہے، ہاں ہمارے بڑوں نے یہ کرا، تو لوگوں کو چاہیے، یہ ارشاد فرمایا آگے، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ عذاب الہی کے منتظر ہیں جب ان میں یہ چیزیں پیدا ہو جائیں۔ ہاں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ہی فرما گئے ہیں کہ یہ تمہیں کسوٹی دی جا رہی ہے، ان چیزوں سے بچنا، اگر نہیں بچ سکے تو پھر تمہیں کہا کہ تو لوگوں کو چاہیے جب یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تم میں کہ وہ عذاب الہی کے منتظر رہیں، خواہ سرخ آندھی کی صورت میں آئے یا زلزلے کی شکل میں آئے، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا صحاب سبت کی طرح صورت مسخوں میں۔ تو اسی طرح ایک زلزلہ آیا، کہاں پہ آیا؟ کوئٹہ آیا۔ میں اپنے ابو جی کے ساتھ، والد گرامی کے ساتھ نہ بیٹے، وہاں گئے تھے، تو یہ زلزلہ، یہ انہی کی زبانی میں نے سب سنا جو اس زلزلے میں دفن ہو گئے تھے۔ یہ زلزلہ 1935 عیسوی میں کوئٹہ شہر میں آیا تھا۔ میرے سگے خالو جان اس وقت کوئٹہ شہر کے انگریز حکومت کے دور میں ایک اچھی خاصی اہم پوسٹ پر تعینات تھے، جیسے ڈائریکٹر جنرل لیول کا، اس طرح کی سیٹ تھی وہاں کی، ڈی سی جیسے ہوتا ہے اس لیول کی، تو تعینات تھے۔ میں خود بھی ان سے ان کے عمر کے آخری ایام میں مل چکا ہوں۔ اکثر اسکول کی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے اپنی خالہ جان کے ہاں جاتا تھا۔ ایک چیز دیکھ کر میں بڑا حیران ہوتا کہ وہ اتنے اونچے مقام پر خالو جان اور خالہ جان اور زندگی گزار رہے تھے کہ وہاں ہائی جینٹری کو اللہ والی لین پر کم ہی دیکھا گیا ہے، لیکن وہ واقعی میری امی جان کی بہن تھیں، جیسے میری والدہ نیک خاتون رہیں، جنتی عورت، اسی طرح
وہ خالہ جان کو بھی میں نے دیکھا جو اتنا عروج ہونے کے باوجود ساری ساری رات عبادت میں گزارتی تھی، اور چونکہ میں ان کے ساتھ سوتا تھا تو جب وہ اٹھتی تو میں دیکھ لیتا تھا وہ خالہ جان عبادت، اور خالو جان سارا دن آفس سنبھالتے، اس کے بعد ساری رات قیام و سجود میں گزارتے۔ ایکڑوں پر پھیلی کوٹھی ان کی، جس کے چاروں طرف سنگین کا پہرا، اور دن کو پورے شہر پر مالک حکومت کرنے والا وہ شخص آفیسر سرکاری میرا خالو جان، اور رات کو قیام و سجود میں گزارتا، یہ بڑے شرف والی بات ہوتی۔ ہم ایک روز 4 بجے شام کی چائے پر بیٹھے تھے، خالو جان میں خالہ جان، تو میں نے سوال کر ڈالا کہ آپ بچپن سے ہی ایسی عبادت کرتے آ رہے ہیں؟ اپنے خالو جان سے کہا، تو پھر انہوں نے کچھ روشنی ڈالی۔ بیٹا، پاکستان بننے سے پہلے میں کوئٹہ شہر میں ایک اہم سرکاری منصب پر فائز تھا، شب و روز میرے بھی دنیا داری کے لحاظ سے بہت اچھے مصروف گزر رہے تھے۔ اب یہ خالو جان نے اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ شادی ابھی نہیں ہوئی تھی بیٹے میری، تو دین کی طرف رجحان نہیں تھا میرا اتنا۔ کوئٹہ شہر کی انتظامیہ میں ایک اہم منصب پر میں فائز تھا اس وقت۔ پل پل کی خبریں میرے بنگلہ پر، جو کہ آفس بھی تھا، پہنچتی تھی۔ کوئٹہ شہر، مجھے انگریز نے وہاں تعینات کر رکھا تھا۔ کوئٹہ شہر بہت ترقی پر تھا، لوگ گانے بجانے اور کلبوں میں ڈانس کرنے کو عیب نہ سمجھتے تھے، شراب عام تھی۔ خالو جان فرماتے ہیں غرض کے لوگ خدا کو یاد کرنے والے یوں کہو کہ کم ہی رہ گئے تھے۔ پھر ایک دن مجھے میرے اہلکار نے اطلاع دی کہ ایک شخص جو کہ شکل سے پاگل اور دیوانہ فقیر سا لگتا ہے، شہر میں یہ آواز لگاتا دیکھا گیا ہے، اللہ کے بندو نکل جاؤ، آج یہاں شام سے پہلے پہلے نکل جاؤ، اللہ بڑے غصہ میں ہے۔ اللہ کے بندو نکل جاؤ، آج شام سے پہلے پہلے اللہ بڑے غصہ میں ہے۔ اللہ کے بندو نکل جاؤ، آج شام سے پہلے پہلے اللہ آج بڑے غصے میں ہے۔ میں نے اپنے اہلکاروں سے یہ دریافت کیا، وہ مجھے مل سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ وہ آواز لگا کر مختلف جگہوں پر غائب ہو گیا، ورنہ ہم پکڑ کر آپ کے پاس پیش کر دیتے۔ بات آئی گئی ہو گئی، اور پھر اسی رات سوتے ہوئے نہ جانے کب اور کیسے زلزلہ آیا۔ مجھے تو بس اتنا یاد ہے، خالو جان کہتے ہیں، جیسے سوتے سوتے بھاری مشینوں کے چلنے کی ہولناک شور میں دب گیا ہوں۔ جب ہوش مجھے لندن کے ایک ہسپتال میں آیا، ہوا یوں کہ انگریزوں کے پاس میرے دفتر کے اور میری خوابگاہ کا مکمل نقشہ موجود تھا۔ جب زلزلہ سے تمام عمارتیں منہدم ہو گئیں تو حکومت برطانیہ نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اپنا عملہ بمطابق نقشہ جات وہاں ڈرل کر کے میری خوابگاہ میں پہنچے، اور مجھے ادموئی حالت میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے باہر نکالا اور پھر برطانیہ لے گئے۔ خالو جان بولے، میرے دماغ میں تم 2-2 انچ کے گھڑے دیکھ رہے ہو نا؟ میں نے دیکھا، واقعی بڑے 2-2 انچ کے گھڑے تھے، سر تو نظر ہی نہیں آتا تھا، سر ہے بھی کہ نہیں ہے کہاں، تو دیکھ رہے ہو۔ ان میں سے انگریز ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے اینٹیں نکالی تھی۔ شروع میں تو ایسا لگتا تھا کہ میرے پاس سر ہی نہیں رہا بچا جو میں زندہ رہوں گا، لیکن اس رب العزت نے مجھے دوبارہ زندگی دی اور پہلے سے بھی اعلیٰ زندگی عطا فرمائی۔ اب میں کیوں نہ اس کی دی ہوئی عطیہ زندگی کو اس کی یاد میں گزاروں، میرے سارے کام میرا رب کر دیتا ہے، مجھے کیا فکر۔ اور فرمانے لگے، مجھے اکثر اس فقیر کی صدا یاد آتی ہے جس کو میں نہ مل سکا۔ اس سے میرا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی علم ہے، یہ بھی کوئی راستہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو وقت سے پہلے ہی آگاہی ہو جاتی ہے، بشرطے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں۔ ہلکا ہلکا دالان میں اندھیرا ہو چلا تھا، ہم جہاں بیٹھے چائے پی رہے تھے، اور مغرب کی نماز کا وقت آ گیا تھا۔ خالو جان اٹھے اور وضو کیا، اور میں نے بھی ان کے ساتھ وضو کیا، اور پھر ہم تینوں، خالہ جان، میں اور خالو جان نے نماز مغرب ادا کی۔ پھر رات کو بھی میں ان کے ساتھ اٹھنے لگا۔ وہ لوگ واقعی جنتی تھے، میں رات کو ان کے ساتھ اٹھتا تھا، جتنی چھٹیاں وہاں گزارنے جاتا تھا تو میں ان کے ساتھ ہی نمازیں پڑھتا۔ بڑے خوش قسمت لوگ تھے وہ، خداوند تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔